السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ کامران فیصل اور میرے ساتھ موجود ہیں کامران خان عبدالی، صدر پاکستان اتحاد پریس کلب۔ ان سے ہم بات کریں کہ ملک کی موجودہ صورتحال آج کل جو ہے وہ سیلاب پورے ملک میں آئے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ پورا ملک جو ہے وہ سیلاب میں ڈوب رہا ہے اور عرصہ دراز گزر گیا ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ ہم نے ان سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی پراپر نہ ہی کوئی پالیسی بنائی ہے ابھی تک، نہ ہی کوئی ڈیم بنائے ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ بات یہ ہے کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ تو پورے ملک میں ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ ادارے ہیں وہ بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں آپ کو بہاری دریائے ستلج کی بات کروں گا تو ہیڈ سلام کی بات کروں گا، جب میں ہیڈ سلام کی بات کروں گا تو پھر پنجاب پولیس کی بات کروں گا، جب پنجاب پولیس کی بات کروں گا تو وہاں پہ میں اپنے چند صحافی دوستوں کی بھی بات کروں گا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ آپ جا کے دیکھیں دریائے ستلج پر ہر ایک پولیس آفیسر نے ایک صحافی بک کیا ہوا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ جی وہ بچے کو یا کسی کو پانی سے نکالے، اس کے نکالنے کی ویڈیو مطلب پوری ویڈیو دیکھیں تو وہ کسی کی مدد نہیں کر رہے، وہ اپنا ایک بھی بندہ ہوتا ہے اسے پانی میں کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کی بازو پکڑ کے اسے باہر لے کے لا رہے ہیں، اس کی ایک ویڈیو پر آگے فیک جو ہے نا نیوز وہ بہت چل رہی ہے، تو یہ کام بھی غلط ہے۔ دوسرا ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یار اب ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی کوئی چھٹی بار گورنمنٹ آ گئی ہے پنجاب میں، تو ان کو چاہیے کوئی ایکشن لیں، کوئی ایسا نظام بنائے۔ دریا کسی کے گھر کی طرف نہیں جا رہا، لوگ دریا کی طرف آ گئے ہیں، لوگوں کے جو گھر ہیں وہ دریا میں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں کہ میں آپ کو مزے کی بات سناؤں دریائے راوی کی، تو علیم خان کی جب کلونی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے جو ہماری صحافی ہیں، تو انہوں نے جب بات کی تو کیا کیا جی، ان کا بتا دیا جی وہ جیڈی تھا، وہ یہ تھا، وہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے، پانی تو آیا نا وہاں پہ، وہ کلونی تو غیر سرکاری ہے نا بھائی، وہ تو ایک پیسہ دے کے غیر قانونی جگہ پر بھائی وہ کلونی بنائی گئی ہے، کیوں بنائی گئی ہے؟ اس کے اوپر ایکشن لیں، اس کے اوپر ایکشن لینے کے بجائے اس ڈاکٹر کے پیچھے یہ پڑ گئے ہیں یہ لوگ۔ اس نے تو حق پہ آواز اٹھائی ہے، اس نے حق پہ آواز اٹھائی ہے، گھر اس کا ہے یا نہیں ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، سوسائٹی دریا میں کیوں بنی؟ سوسائٹی دریا میں کیوں بنی؟ ایسے ہی آپ یہاں پہ دیکھیں لوگوں نے گھر بنائے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ جو دریا کا رستہ یہ خالی کروایا جائے۔ پچھلے سال جب ماہرین نے کہا تھا کہ اگلے سال زیادہ سیلاب آئے گا تو آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ چلے اس بار لے لیں، پچھلے سال نہیں لیا تو خدایا اب لے لیں، اب اس کے اوپر ایکشن لیں، وہ یہ جو نظام ہے اس کو ٹھیک کریں، تو کوئی جو ڈیم بنانے ہیں ورنہ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں، یا جو دریائی رستہ ہے وہ خالی کروائیں، عوام کو باہر کی کلونی میں جگہ دیں، جو سرکاری اتنی جگہ خالی پڑی ہے وہاں پر دیں جگہ، لیکن عوام کی جان کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سیلاب آ گیا، وزیر اعظم نے بوری بوجھ طرح کس لیا، وہ چلا گیا اب انڈیا، اور ادھر اپنا انڈیا کہہ دیا امریکہ لندن مانگنے کے لیے، تو بھائی یہ جو پالیسی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ عوام کا خیال کرتے ہیں بات اچھی ہے، لیکن ان کی جان کا بھی خیال کریں، ان کے مال بچوں کا۔ یہ جو اب دریا آتا ہے سیلاب آتا ہے پھر جو آپ ان کا خیال کرتے ہیں نا، پھر بھاگتی ہیں ٹیمیں ریسکیو بھی، تو یہ سب کا فنڈ جاری ہو جاتے ہیں، خرچے زیادہ، تو بھائی اب پہلی ایک پورا سال آپ کے پاس اب موجود ہے، اب آگے جو آنا ہے تو پہلے اس عذیے سے نکلیں، اور جو اگلا سیلاب آنا ہے اس کا منصوبہ بندی کریں، اور کوشش کریں اب کسی کی جان کو، کسی کے مال کو خطرہ نہ ہو، لوگوں کی حفاظت کریں۔ شیخ صاحب میں تو یہی کہوں گا کہ اپنی جان کی جو عوام ہے ان کی جو جان ہے اس کی حفاظت کریں۔ دوسرا یہ پھر بات کر کے بہاری پولیس کے اوپر، یہ فوٹو سیشن چھوڑ دیں خدا کے لیے، اپنے صحافی دوستوں سے بھی کہوں گا ان کی چمچا گیری چھوڑ دو یار، کیا ملتا ہے؟ صبح آپ بہاری سے نکلتے ہو 2000 کے ڈیزل پٹرول لگا کے وہاں پر لٹن جاتے ہو ہیڈ سلام پہ، وہاں پہ جا کے آپ ان کی چمچا گیری کر کے واپس آ جاتے ہو، اور خدا کے لیے یار چھوڑ دو، کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ صحافت کر لو یار۔ پھر کہتے ہیں کامران صحافیوں کے خلاف رہتا ہے، بھائی آپ کیوں اس طرح کے لیے نیچے کرتے ہو کہ آپ کو آج آ کے پولیس کی وہ کسی نے بچہ موٹے پہ اٹھایا ہے تو اس کی باقی تصویر ویڈیو، کسی کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے۔ وہ لاسٹ ایک ویڈیو آئی تھی ایک ہاسپٹل کی، کسی اور شہر کی بات ہے،
وہ مریض کو چیک اپ کیے جا رہی، وہ شراب متاثرین ہے، اسے ہاسپٹل میں ریسکیو کیا گیا، مطلب اٹھا کے پانی سے بچا کے اس کو رکھ رہے ہیں. وہ 2 منٹ کے بعد جب دوسری ویڈیو آئی تو وہ واپس جا رہا ہے، پیچھے پیچھے وہ مریض بھی جا رہا ہے اپنے. یار یہ کیا یعنی مریض 2 منٹ میں ٹھیک ہو گیا یا انہیں پتہ نہیں لگا کہ یہ بیگ میں بھی آ گیا. واللہ جو بھی آ گیا نا، بس یہ کام بند کریں. تو میں تھوڑی سی صحافت بھی اپنی میں تھوڑی سی بیک اپ پہ رہ گیا، اسی لیے جب میں فرنٹ پیج پہ آتا ہوں نا تو مجھے ابھی صحافیوں میں بہت خامی نظر آتی ہے. جب صحافیوں کی خامیوں کی بات کرتا ہوں نا تو یہ کہتے ہیں رو جی آپ صحافیوں کی خراب بات کرتے ہیں وہ، تو یا خدا کے لیے خود کو ٹھیک کریں، چھوڑ دیں یہ چاپلوسی، اس میں کچھ نہیں پڑا. جی بالکل خان صاحب، بڑی ہی پیاری باتیں آپ کرتے ہیں، حق میں بات کرتے ہیں، اس لیے شاید سب کو چبھتی بھی ہے. تو یہ صحافیوں کے متعلق جو آپ نے کہا ہے، اور ایک وہ مریض جو بالکل 2 منٹ کے بعد جو اس کو کرنا تھا، مطلب وہ ٹریٹمنٹ ہو گئے 2 منٹ میں وہ ٹھیک ہو گئے، ان کے ساتھ بھی چل پڑا. تو یہ ڈرامے گیریاں نہیں کرنی چاہیے ہمیں، جو حقیقت میں باتیں ہیں وہی عوام تک پہنچنی چاہیے. تو باقی پالیسی کے حوالے سے میں بات کروں گا، جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی پالیسیاں لانگ ٹرم ہوتی ہیں. لانگ ٹرم سے مراد بھی 50-50 100 سال کی بھی پالیسی ہوتی ہے. امریکہ ہی لگا لیں آپ، جسے ہم سپر پاور مانتے ہیں، یا چائنیز لگا لیں، یا اس کے علاوہ فرانس، انگلینڈ، جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے ان کی حکومتیں تو چینج ہوتی ہیں، ان کی پالیسیز چینج نہیں ہوتی. یعنی لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، ان میں یہ نہیں ہوتا کہ بھی یہ اب پچھلی حکومت کی پالیسی ہے اس کو ختم کر دو ساری کو اور اپنی پالیسی لے آؤ. اور ہماری حکومت 5 سال تک بھی مشکل سے چلتی ہے. تو اس لیے ہمارے جو ہے نا، اس لیے ہمارے آج تک لانگ ٹرم پالیسی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اب چائنا کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ ڈیم بنا لیے اس نے. ایون دیٹ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس نے بھی بہت سارے ڈیم بنا لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ڈیم کم ہے کہ انہیں پانی ہماری طرف چھوڑنا پڑ رہا ہے. ویسے وہ کہہ رہے تھے ہم نے نہیں چھوڑنا، لیکن جب آفت آتی ہے تو وہ باندھ کے چھوڑتے ہیں، اکٹھا کر کے چھوڑتے ہیں، یہ بھی جیسے آ رہا ہے آ جائے. تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو خامی ہے وہ یہی ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز پہ ہم جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. اب مریم نواز کا دور آ گیا ہے، اب آپ دیکھیں کروڑوں روپے کی فلیکسز پالیسیز جو ہیں وہ تمام کی تمام چینج ہو جائیں گی. پچھلی حکومت کی پالیسیز ختم کر دیں گی. اگر کوئی پالیسی اچھی چل رہی ہے تو اسے چل لینے دینا چاہیے. اسی طرح ہمارا جو ہے نا وہ سیلاب کے حوالے سے یہی ہے کہ بھی ڈیمز کی جو تعمیر ہے ان پہ پالیسیز جو ہیں وہ پوری طرح سے جو وہ کامیاب نہیں ہو پا. 50 سال تک جو ہے وہ جاتی نہیں ہیں. جائیں کیسے؟ جب ہماری نیکسٹ حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی پالیسی چینج کر دیتی ہے. کوئی 3-4 سال 5 سال، جب تک 10 سال 20 سال 50 سال کی پالیسیز ہماری کامیاب نہیں ہوں گی. باقی حکومتیں دوسرے ممالک میں بھی چینج ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی پالیسیز کو چھیڑنے نہیں دیتے ہیں. خان صاحب، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اپنے جہاں پہ پیسے لگے ہیں، یعنی اگر ایک حکومت نے آدھا پروجیکٹ 50% کامیاب کر لیا ہے اور اس پہ انویسٹمنٹ اتنی ہو گئی ہے، جب نیکسٹ حکومت آئے گی اسے ختم کر دے گی، 50% کی انویسٹمنٹ تو ضائع ہوگی. وہ ٹیکس کس کا ختم ہوا؟ ہمارا ختم ہوا. ترقی بھی نہ ہوئی ملک میں. اب انہوں نے نئے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں، نئے پروجیکٹ یہ شروع کرتے ہیں تو حکومت چینج آتی ہے، نیکسٹ جو ہے وہ حکومت وہ بھی ہماری جو ہے پیسے لگے ہوتے ہیں اس حکومت کی پالیسیز پہ بھی. تو بس یہ ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے لانگ ٹرم اس پہ کسی طرح یہ امپلیمنٹ کروانا شروع کرتے ہیں، یا ایسے لاؤز بن جائیں، ایسے قانون بن جائے کہ کوئی حکومت جو اچھا پروجیکٹ ہے اس کو نہیں چھیڑے گی، اس کو کنٹینیوس رکھے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ملک ہے وہ حکومتیں جائیں جتنی مرضی بدلتی رہیں، کم از کم ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چلا جائے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شیخ کامران فیصل اور کامران خان عبدالی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.